اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6۔ النور قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا سبق نمبر 6 ہم آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اب تک کافی سبقوں کو پڑھا، لیکن اس سبقوں کے اندر جو ہے حروف کے نکالنے کے طریقے اور حروف کو پہچاننے کی طریقے اور حروف کو کس طریقے سے پہچاننا ہے، ان تمام شکلوں کو کس طریقے سے دیا گیا ہے اور کس طریقے سے پہچان کرنی، وہ تمام ہم نے پڑھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ لفظ جب تنہا ہوتا ہے تو اس کی شکل کچھ الگ ہوتی ہے، لیکن لفظ جب کوئی بھی لفظ جب کسی سے مل جاتا ہے تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے الفاظ، ان کی جو شکلیں چینج ہو جاتی، وہی کل پہلے میں 2-3 سبقوں کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہی شکل نہیں رہتی جو الف با تا کے اندر ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا 30 حروف کو، بلکہ لفظ کے ساتھ جب یہ مل کر آتی ہے، کسی لفظ کے ساتھ یہ حروف ملتے ہیں تو ان کی شکلیں کیا ہے، چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی آپ کو اس میں پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک کی شکل چینج ہے، لیکن پہچان کس سے کرنی ہے ہم کو؟ نقطے سے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے شروع کیجیے۔ جیم با، جیم تا، جیم سا، ح با، ح تا، ح سا، خ با، خ تا، خ سا، لام الف، لام الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف سا، با الف، نون الف، تا الف، سا الف، شین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، ح الف، خ الف، ہ الف، میم الف، با طا، ضاد واو، میم واو، عین واو، شین تا، سین طا۔ تو پہچان میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو نقطے سے کرنی ہے، اس میں نقطے آ گئے تو بڑا شین ہو گیا، یہاں پر نقطے نہیں آئے تو یہ چھوٹا سین ہو گیا۔ خ طا، ح زال۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر نقطہ آ گیا تو زال ہے، اگر نقطہ نہ ہوتا تو وہ دال ہوتا، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ دال اور زال ایک جیسے لکھے جاتے ہیں۔ ہا جیم، ہا شین، ح لام میم،
میم تا یا، جیم لام با، نون خا زال. لیکن اگر یہ تھوڑا گول اگر بنا دیا جائے تو یہ فا ہو جائے گا. عین جیم ہا، لام با، لام کاف لام، میم لام واو، فا لام الف، ضاد با طا، با طا شین، تا حا تا، حا فا ضا، جیم نون تا، نون صاد را، ضا فا را، غین ضاد با، حا سین نون، فا صاد لام، قاف عین فا، عین غین فا، حا فا تا، را حا میم، یا ہا با، حمزہ کاف تا، ہا حمزہ نون، میم سا لام، با خا تا، با شین را، نون فا سین، قاف تا لام، عین قاف لام، قاف لام میم، سا میم نون، شین کاف را، تا میم تا. تو جیسے شروع میں میں نے کہا کہ جب حروف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے 2-3 سبقوں کے اندر یہی پہچان آپ کو کرائی تھی کہ نقطے سے لفظ بدل جاتا ہے، پہچانی جاتی ہے مطلب، اور جب مل کر آئے گا تو کس طریقے سے بنے گا، کس کس طریقے سے آ سکتا ہے، وہ تمام ہم نے پہلے کے 2-3 سبقوں کے اندر یہ بتایا. جو جن حضرات نے وہ ان بچوں نے وہ نہ سنا ہو، ان کو سن لیں صحیح طریقے سے، اور اس کی بھی پھر اس کو سنیں اور تمام سبقوں کو بار بار سن کر جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں جب آ جائے گا تو آگے کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. بہرحال پھر وہی کہوں گا جو پہلے سے میں کہتا ہوا آ رہا ہوں
کہ حروف کو صحیح طریقے سے نکال کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے تو وہ پڑھ لیجئے کہ سن لیجئے کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا، اس کے ساتھ میں پھر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں لفظ کو نکال کر ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو سبق نمبر 6 آج یہ مکمل ہوا۔ تو یہاں اب سبق نمبر 7 سے جو ہے حرکات یعنی زبر زیر پیش اور اس کے بعد دو زبر دو زیر پیش کے بعد اس طریقے سے جو ہے حروف پر حرکات کے ساتھ میں ہم اب لفظوں کو پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں تک جو ہے حروف کی اچھی طریقے سے پہچان کرا دی گئی، تو سبق نمبر 7 سے جو ہے اب حرکت کے ساتھ یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان تمام حرکات کے ساتھ ان کو پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔